سے میں نے پوچھا تھا، اس نے مجھے یہ ریشنل دیا کہ سردار صاحب یہ بات کریں گے ان سے پوچھنا کہ جب 1994-95 میں تم ان کے ساتھ تھے تو وہ لیتے تھے 1 لاکھ روپیہ فیس، اب وہ لیتے ہیں 1 کروڑ روپیہ۔ تو نہیں ٹھہر جائیں، یہ پلیز ایکسپلین کریں پورے ہاؤس کو 1 کروڑ روپیہ یہ کب لیتے ہیں؟ سر میں لاجواب ہو گیا، کوئی تھا سردار صاحب یہ بتائیے آپ 1 کروڑ روپے فیس لیتے ہیں؟ اسپیکر صاحب نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں زیادہ لیتا ہوں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ نہیں یہ پہلے فیس کا بتائیے، آپ کتنے کروڑ لیتے ہیں؟ مائک کریں سردار صاحب۔ عباسی صاحب کے کیس میں مجھے دوسری طرف سے 5 کروڑ کی آفر کی گئی، میں نے کہا میں سیاسی شخص کے خلاف کیس نہیں لوں گا، یہ بیٹھے ہیں پوچھیں ان سے۔ چلیں، تھینک یو۔ میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں، تشریف رکھیں سردار صاحب، میں لا منسٹر صاحب ایک چیز کلیریفائی کر دوں، وہ کہہ رہے ہیں میں 1 کروڑ نہیں، میں 5 کروڑ روپے لیتا ہوں۔ نہیں وہ صحیح کہتے نہیں، الحمدللہ وہ صحیح کہتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے عامر صاحب آپ کا خیال کو کھانا شانا کھلاتے ہیں کبھی کبھار آپ لوگ؟ یہ آپ کی نہیں جناب اسپیکر، میں ان سے کہوں گا کہ آپ سب کو کھانا کھلائیں پورے ہاؤس۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ وہ واقعی کھوسا صاحب کی بڑائی ہے، اور میں بلکہ 1-2 اور بڑے نام ہیں، رانا ثناء اللہ کے مقدمے میں بھی 1-2 بہت سینئرز کو آفر کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم لوگ یہ ایک دوسرے کے بارے میں جسٹر دیتے رہتے ہیں، اور ہم پولیٹیکل کیسز میں یا اپنی پارٹی کا ہو وہ کرتے ہیں، اس میں ہم فیس نہیں گنتے، سردار صاحب بھی نہیں گنتے، انہوں نے بھی جو بانی کے کیسز کیے ہوں گے یا باقی لوگوں کے یا جو دوست بیٹھے ہیں اس میں نہیں گننا چاہیے۔ لیکن وہ کوئی تھا ولی اللہ، اس نے کہا کہ یہ سردار صاحب نے بات کرنی ہے، آپ صرف انہیں یاد کرائیے گا کہ یہ 1990-95 کی فیسیں ہیں، آج باقی کتنی بڑھ گئی ہیں۔ لیکن سر آپ کی بات درست ہے، I will take it up with the relevant quarters، اور ان سے یہ استدعا پنجاب میں سر بڑھی تھی، ہماری جو بار باڈیز کے نمائندگان ہیں وہ آئے تھے، انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بھی میٹنگ کی، اور پھر میں نے ان کی وزیر قانون پنجاب سے کرائی۔ الحمدللہ پچھلے ہفتے انہوں نے ریوائز کر کے ان کو ریشنلائز کر دیا، وہ بہت مناسب ہو گئی ہیں سر، یہ بھی میں انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں گا۔ باقی جو چیزوں کی طرف انہوں نے توجہ دلوائی ہے اس کے لیے ایک لیگل پروسیس ہے سر، کاش کہ اس حوالے سے ہم کچھ کہہ سکتے یا کر سکتے، وہ لیگل پروسیس میں گئے ہوئے ہیں، اللہ کرے گا اب جو میرٹ ہے وہ انشاءاللہ ہوگا۔ اپنے فرقے کی وہ جو ہے ترویج یا اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اینڈ ریسٹ ایشور ہم ہر حوالے سے اس بارے میں احتیاط کرتے ہیں، کر چکے ہیں۔ یہ بل بھی جو پاس کیا تھا، یہ ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی سینیٹر علی ظفر صاحب کی قیادت میں، جس میں تمام اقلیتی اراکین بھی اور سینٹ آف پاکستان میں جتنے لیگل برینز بیٹھے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب آئی بلیو وہ بھی تھے اس میں، ساروں نے بیٹھ کے اس کو ویٹ کیا تھا، اس کی پیسج ہوئی۔ اس کے باوجود آپ نے جو بات کی ہے، آئی ایم آلویز اویلیبل، ہم سب کا عقیدہ بھی بڑا پختہ ہے، اور الحمدللہ اس پاک ذات نے ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر رکھی ہے، اور یہ مرتے دم تک رہے گی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کے باوجود ٹو بی آن دا سیفر سائڈ ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی، یہ جو عقیدہ ہے ہمیں اپنی جان سے بھی عزیز ہے۔ لیکن ریسٹ ایشور میں فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی ایسی تشریح ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام تشریحات جو ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1992 کی ججمنٹ جو ہم کمیٹی میں ڈسکس کرتے رہے ہیں، جو ایک ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے لارجر بینچ کی، اس میں اسے کلوز کر دیا گیا۔ اب جب ماضی میں مبارک ثانی کیس میں اس میں ایک اور تشریح نکل سکتی تھی، اس کو بھی سپریم کورٹ نے جب ریویو کیا تو ساری چیزیں اس میں دوبارہ سے بحال کر دی۔ ان عدالتی فیصلوں کی موجودگی میں کوئی لیگل انسٹرومنٹ جو ہے وہ ان کے لیے نیا راستہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت ہی بینائن اور بے ضرر قانون ہے، اس کا فوجداری پروسیکیوشن سے، مقدمات کی سزا جزا سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کے پاس ایسے کوئی اختیارات ہیں۔ یہ ایک آرڈنری کمیشن جس طرح اور بہت سے کمیشن بنے ہوئے ہیں، یہ اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ اور اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، باقی دوستوں کو بھی بلا لیں گے جنہوں نے وہ پیش کیا ہوگا، آپ کی اس کے باوجود کوئی رائے ہوئی، قانون تو ویسے ہی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، ہم روز ترامیم نہیں لے کے آتے، آپ کی طرف سے بھی آتی ہیں، ہماری طرف سے بھی آتی ہیں۔ اینڈ ریسٹ ایشور we all of us sitting in the house including our members from the other communities جو اقلیتی نشستوں پہ غیر مسلم نشستوں پہ ہے، وہ اس بابت میں they are on the same page۔
آپ کی توجہ کا شکریہ. یہ ایلائز تھی, پیپلز پارٹی تھی, پی ایم ایل این کے, جی بالکل پروڈکشن آرڈر کریں. آپ لوگوں نے مجھے 100% سپورٹ کیا تھا اس میں. جی آئٹم نمبر, طاہر اقبال صاحب از ناٹ پریزنٹ. شازیہ مری صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 7. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2025. جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب, طلال چودھری صاحب, ڈو یو اپوز اٹ؟ سر ایک جیسے بل ہے, اگر کمیٹی کو بھیج دیں تو. Now I put the motion to the House. The question is the leave to introduce a bill further to amend the Penal Code 1886 of 1860 of the Code of Criminal Procedure 1899, the Criminal Law Amendment Bill 2025, Section 4498D be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Shazia Mari Sahibah to move item number 8. Sir, I rise to move for leave to introduce the bill. A bill to further amend the Pakistan Penal Code. The bill in question stands introduced. Sharmila Faruqi Sahibah to move item number 9. Thank you, Speaker Sahab. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Public Interest Disclosures Act 2017, the Public Interest Disclosures Amendment Bill 2025. Minister Law, do you oppose it? کمیٹی کو سر ریفر کر دیا جائے, کچھ ایک دو چیزیں ایسی ہیں. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Public Interest Disclosure Act 2017, the Public Interest Disclosure Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Sharmila Faruqi Sahibah to move item number 10. Sir, I rise to introduce a bill further to amend the Public Interest Disclosures Act 2017, the Public Interest Disclosures Amendment Bill 2025. جی the bill in question stands introduced. ریاض فتیانہ صاحب, آپ نے واک آؤٹ نہیں کیا؟ اچھا, ریاض فتیانہ صاحب ٹو موو آئٹم نمبر 11. سر ہمارا ٹوکن واک آؤٹ تھا پارٹی پالیسی کے مطابق. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پارٹی کی اجازت سے ہم واپس اجازت سے لے کے, یہ ہمیں لکھ کے دے دیجیے گا کہ اجازت سے آیا. جی سر. اور دوسرا سر, اس سے پہلے کہ میں بل موو کروں, آج موو کیجیے. سر I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2025, Article 1, 51, 59, 106, 154, 106 بھی ٹھیک ہے, 106, 154, 175A, 198 and 218. Minister Law, do you oppose it? سر اس میں کچھ پہلے بھی بل ہیں آئیڈینٹیکل اسی طرح کے پڑے ہوئے, یہ جو سیٹوں میں کمی بیشی ہے, اور فتیانہ صاحب کا بلکہ دوسرا بل بھی ہے آج لیگل پریکٹیشنرز اور بار کاؤنسل ایکٹ کا, اسے تو کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے. سر میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا, ایک ٹائم باؤنڈ بل ہے جو کہ پاکستان بھر کی بار کاؤنسلز نے اکٹھا پرپوز کیا تھا, سینٹ آف پاکستان نے اسے پاس کر دیا, اور 2 امینڈمنٹس ہیں سر اس میں. نمبر 35 ہے جی, 37 پہ ہے جی سر, وہ اگر لے لیا جائے. پہلے اس کو کر لیتے ہیں تو پھر 37 لے لیں. نوید قمر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے سر. جی now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2025, Article 1, 51, 59, 106, 154, 175A, 198, 218 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Riaz Fatiana Sahib to move item number 12. Sir, I introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2025, Article 1, 51, 59, 106, 154, 175A, 198 and 218. The bill in question stands introduced. Law Minister صاحب کون سے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نمبر 37 یہ چاہ رہے ہیں جی.